بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بآواز بلند، میں آپ کا میزبان بلال حسین۔ عبدالستار ایدھی مرحوم کے نام سے کون ناواقف ہے؟ ایک ایسا شخص جس پر پوری انسانیت کو فخر ہے، ایسا شخص جس نے ہزاروں لاوارث اور بے نام بچوں کو نہ صرف نام دیا بلکہ معاشرے میں ایک مقام بھی عطا کیا، جس نے بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مذاہب پوری انسانیت کے لیے کام کیا۔ تاریخ میں جب بھی انسانیت کی خدمت کرنے والوں کا نام آئے گا، عبدالستار ایدھی کا نام بھی ان میں شامل ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک عبدالستار ایدھی جیسے شخص کی آنکھوں میں بھی بے ساختہ آنسو آ گئے۔ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک عبدالستار ایدھی کہ جس نے ہزاروں لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ہزاروں لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ان کے ٹکڑے اکٹھے کیے۔ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک، اتنے بڑے دل کے مالک انسان کی آنکھوں میں بھی ایک ایسا واقعہ کہ ایسے انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ عبدالستار ایدھی ایک چینل کو انٹرویو دے رہے تھے۔ اینکر نے سوال کیا کہ آپ نے اتنے سارے لوگوں کی لاشوں کو دفن کیا ہے، اتنے لوگوں کی تدفین کی ہے، غسل کا انتظام کیا ہے، کیا کبھی کسی کی لاش کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے؟ ایدھی صاحب نے تھوڑا ذہن پہ زور دیا اور سوچتے ہوئے فرمایا کہ ہاں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے کارکن ایک ڈیڈ باڈی لے کر آئے، ایک لاش کو لے کر آئے جن کا تازہ انتقال ہوا تھا۔ یہ لاش ایک بوڑھے کی لاش تھی جو پڑھا لکھا اور کھاتے پیتے گھرانے کا فرد لگتا تھا۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے سوٹ میں اس کی شخصیت کو مزید چار چاند لگ رہے تھے، مگر تھی پھر بھی وہ ایک لاش ہی۔ پھر اس کے بعد ایدھی صاحب نے سانس لیا، پھر سوچتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں آتی ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں، مگر ایسی لاشیں بہت ہی کم ہوتی ہیں جو اپنے نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میرے کارکنوں نے میرے تجسس کو دیکھا تو ایک کارکن بول پڑا کہ فلاں پوش علاقے میں ایک بنگلے کے سامنے یہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک ٹیکسی میں ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ فوراً ایک لڑکا باہر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا اور کہا کہ یہ تدفین کے اخراجات ہیں، ان کو اچھے سے غسل دیجیے گا اور ان کی اچھی طرح تدفین کیجیے گا۔ پھر خود ہی بڑبڑایا کہ یہ میرے والد کی لاش ہے۔ وہ نوجوان ابھی گفتگو کر رہا تھا کہ ٹیکسی میں سے کسی عورت کی آواز آئی اور کہا تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ اس شخص نے پیچھے دیکھا اور پیچھے گاڑی کی طرف بھاگ گیا اور مزید کوئی بات کیے بغیر گاڑی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے بھرتے ہوئے ہماری آنکھوں سے دور ہو گئی۔ ایدھی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا، میں پھر ایک بار اس بد نصیب شخص کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ اپنے بازو کھول کر کہہ رہا ہو کہ ایدھی صاحب ہزاروں لاوارث لاشوں کے وارث بنے ہیں، مجھ بد قسمت کے بھی وارث بن جائیں۔ ایدھی صاحب فرماتے ہیں میں اس کا جسم دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس شخص نے اپنی اولاد کے لیے کتنے جتن کیے ہوں گے، اپنی اولاد کے کیا کیا ناز اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین تک کا وقت بھی نہیں تھا۔ اسے باپ سے زیادہ فلائٹ کی فکر تھی۔ یہ وہ لاش تھی جس کو دیکھ کر بے ساختہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایدھی صاحب یہ بات کر رہے تھے اور پھر اسی دوران اپنے کاندھے سے رومال اتار کر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگے اور زاروں قطار رونے لگے۔ آخر میں ایدھی صاحب نے فرمایا اس دن میں نے انسانیت کی نیا ڈوبتے ہوئے دیکھی تھی۔ ناظرین، ایدھی صاحب جیسے شخص صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ ہیرو ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ہیروز کی قدر کرنی چاہیے۔ وطن عزیز پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کرنے والی یہ شخصیت جس نے پاکستان میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قائم کی۔ بہت سے ایسے میں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں عبدالستار ایدھی صاحب کا مکمل تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل بآواز بلند کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج بآواز بلند کو ضرور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔